بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور اس بات یہ شادی کی ایک دن انہوں نے خوشی خوشی یہ پیاری نعت نبی لکھی بلغ العلا بکمالہ، لکھے پہلے تین جو مصرعے تو خصال ہی پہ اٹک گئے، بڑے آگے پر نہیں بڑھ سکے کشف الدجی بجمالہ، ملے شم کو خواب میں مصطفیٰ، کہا نعت اپنی وہ پڑھ ذرا، ایک کے بعد دیگر یوں کہا حسنت جمیع خصالہ، تو نصیب سادی کا جاگ اٹھا، کھلے لب حضور کے یوں کہا ارے کہتا کیوں نہیں سادیا صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے۔ سرور بھائی آپ کی موجودگی اور علامہ صاحب کی سمجھنے والے ہوں، پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے، دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے، دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے، راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں عیاں، راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں عیاں، آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے، آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے، سطح کرتاس پہ جب اس میں محمد لکھوں، سطح کرتاس پہ جب اس میں محمد لکھوں خود بخود صلی اللہ میرا قلم بولتا ہے، سطح کرتاس پہ جب اس میں محمد لکھوں خود بخود صلی اللہ میرا قلم بولتا ہے، وہ نوازیں تو اترتا ہے خیال مدحت، وہ نوازیں تو اترتا ہے خیال مدحت، وہ نوازیں تو اترتا ہے خیال مدحت، جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے، جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے، ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ، ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ، مستقل شاہ امم بولتا ہے، میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض، میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض، اس لیے لہجہ میرا حیدر یم بولتا ہے، پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے۔ عزیز وقار احباب، ہماری محفل ختم ہونے میں 5 منٹ رہتے ہیں، تو ہم نے وقت کی پوری پابندی انشاءاللہ تعالی کرنی ہے۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے سرور بھائی سے قبل بڑا خوبصورت بیان کیا اور حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محفل اسی انداز پہ رہے کہ آپ کی دوبارہ بھی تشنگی برقرار رہے۔ حافظ وسیم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے اتنی دیر لیکن بیان خوب کرنا ہے، تو 5 منٹ میں مجھے بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ نوابزادہ رسول اللہ خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھین، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ تو 5 منٹ میں جو بھی مجھ سے ممکن ہوا، میں کیونکہ حضور کی ذات مبارک اور حضور علیہ السلام کی محبت بیان کرنے کا عادی ہوں، نہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، قبلہ رسی صاحب بیٹھے ہیں مفتی ہیں، میں نہ ڈاکٹر نہ مفتی، میں بس ایک سادہ سا درویش آدمی ہوں، سرکار کا ذکر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس ذکر کی برکتیں اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ میں حدیث مبارک پڑھ رہا تھا، بلکہ ربیع الاول میں بار بار بیان کرتے ہیں، وہاں روم کہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر وہ کستوری ہے کہ جس کو جتنا زیادہ مسلو اتنی خوشبو زیادہ پھیلتی چلی جاتی، اور ہم یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میں قبلہ مصطفی صاحب کا شاگرد ہوں،
ان کے ادارے میں مدرس بھی ہوں، تو وہاں پہ ہمارے جو قبلہ مصطفی صاحب کے والد گرامی تھے نا، اب یقین جانے کہ وہ ایک سبق کی طرح یہ ربائی رٹایا کرتے تھے۔ میں نے خود ان سے سنا کہ وہ بچے کو بھی کہا کرتے تھے تمہیں یہ یاد ہونی چاہیے، وہ کیا ہے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، بولیے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس پہ کرم کیا، پھر وہ ساری زندگی اس کرم کے اندر ہی مست رہا۔ صحابہ کرام میں صحابی ہیں، میں ایک بات کر کے گفتگو ختم کر دوں گا، نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو وہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل الملائکہ کا لقب ملا، تو دوسرے صحابی ہیں یہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کا بچپن تھا، والد گرامی لے گئے، جیسے قبلہ علامہ ویسی صاحب کے پاس یا ڈاکٹر عثمان لیاقت صاحب کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں بچوں کو کہ حضرت میرا بیٹا ہے، ذرا اس کے لیے دعا کر دیں، اس کو ذرا پیار دے دیں، ملاتے ہیں علماء کرام کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کیجیے، میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے کہا ادنو منی یا غلام، بیٹا میرے قریب آ۔ یار اس کا لطف لے کے کہے نا سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہو گئے جنہیں حضور کہتے ہیں میرے قریب آ۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، زور سے کہیں سبحان اللہ، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا، تیرے تلووں کو چومتا ہوتا، کاش میں سنگے در تیرا ہوتا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، اور چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا۔ حضور نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بیٹا میرے قریب آ۔ آپ قریب ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے پیشانی پہ اپنا دست مبارک رکھا، وہ جو ام معبد کی بکری کے حضور نے پشت پہ رکھا تو وہاں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، وہ جو حدیبیہ کے مقام پہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے لیے ایک مشکیزے میں رکھا تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ حضور نے دست مبارک یہاں پہ شانی پہ رکھا اور فرمایا بارک اللہ، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اب راوی کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو یہ امر کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور نے برکتیں دی، کہتے ہیں پھر ہم نے وہ وقت دیکھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی کو ورم آ جاتا تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے، کسی طبیب کے پاس جانے کی بجائے جناب حنظلہ کے پاس پہنچ جاتا۔ حضرت یہ ورم آ گیا ہے تو آپ کہتے کہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی میں کون سا سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بلکہ روایت کے میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ لعاب مبارک لگاتے اور جہاں پہ میرے آقا نے کبھی ایک مرتبہ دست مبارک رکھا تھا، ایک مرتبہ دست مبارک رکھا تھا وہاں پہ رکھتے، اور وہاں پہ رکھنے کے بعد آپ ایک جملہ بولتے بسم اللہ وعلی آثار ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کے ساتھ اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ، اتنا کہہ کے ورم کی جگہ پہ لگاتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ حضرات ذرا سوچئے تو صحیح ایک لمحے کے لیے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً ایک مرتبہ ہمیں پھر وہ ربائی پڑھنی ہوگی، محمد جانے جانا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ویکھن وہ ساڈے ورگا، پرسی قدم اس مل دے، پتھر لال دے پانی وک دے، پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے،
جو اسرار حضور تے کھلے ہر کسے تے نہیں کھل دے آزم و عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے وما علیہ شاہد اللہ